ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اما الاستنجاء ففی تفصیل، اور پھر استنجا کے بارے میں بہت تفصیل ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ پیریڈ میں ہمارا CC ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں کوشچن پیپر بنا کے بھیجوں گا اور آپ لوگ کا اس کا آنسر لکھ کے بھیجنا ہوگا، A4 میں ہی لکھ کر بھیجنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہی بتا رہا ہوں، نیکسٹ پیریڈ میں A4 بھیجوں گا، اسی میں آنسر لکھ کر بھیجنا پڑے گا، تو استنجا بولے تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ ففی تفصیل، استنجا کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے۔ اذا تجاوزت النجاست المخرج، اگر نجاست اپنی جگہ سے نکل گئی، پار ہو گئی۔ مخرج کا مطلب پیشاب یا تو ٹوائلٹ کی جگہ سے، وہ جگہ سے نجاست نکل گئی۔ وکانت اکثر من قدر الدرہم، اور یہ نجاست جو ہے 1 درہم سے زیادہ تھی۔ افترض غسلها، تو اس نجاست کو دھلنا فرض ہے، بالماء، پانی سے۔ ولا تجوز معها الصلاة، اور اس سے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اذا تجاوزت النجاست المخرج، اگر نجاست والی جگہ کو پار کر گئی نجاست، مطلب جیسے ٹوائلٹ اور پیشاب، وہاں سے اگر نجاست نکل گئی۔ وکانت اکثر من قدر الدرہم، اور پھر جو درہم کوائن ہوتا ہے اس سے زیادہ تھا، اگر نجاست زیادہ تھی۔ افترض علیہ بالماء، تو افترض غسلها بالماء، تو اس کو پانی سے دھلنا ضروری ہے، اور پھر بغیر پانی سے، اس کو دھلے بغیر نماز اس کپڑے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ولا تجوز معها الصلاة، اور اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اذا تجاوزت النجاست المخرج، اگر نجاست اپنی جگہ سے نکل گئے۔ وکانت قدر الدرہم، اور پھر وہ 1 درہم کے برابر تھی، ٹھیک ہے؟ وہ جو نجاست ہے وہ 1 درہم کے برابر تھی، تو وجب ازالتها بالماء، تو اس کو پانی سے ہٹانا واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یجوز اذا لم تجاوزت النجاست المخرج، مطلب پیشاب جو ہے اپنی جگہ سے نکلا نہیں، بلکہ پیشاب نہیں، مطلب نجاست اپنی جگہ سے نکلا نہیں ہے، کہیں گیا نہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں سے خون نکلا، وہ بہا نہیں، جہاں سے خون نکل رہا ہے وہیں رک گیا، ٹھیک ہے؟ اذا لم تجاوزت النجاست المخرج، جہاں سے نجاست نکل رہی ہے وہ جگہ سے اگر نجاست باہر کہیں نہیں گئی تو فالاستنجاء سنۃ، تو اس کو دھل لینا ہی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یجوز فی الاستنجاء ان یقتصر علی الماء، اور جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہمارے پیشاب کو دھلنے کے لیے پانی ہی کافی ہے، پانی کے ساتھ اور کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کذا، اسی طرح، یجوز ان یقتصر علی الحجر، اور پھر اسی طرح پتھر پر بھی ہم کافی کر سکتے ہیں، مطلب ہم کہیں ویرانے جگہ میں پہنچ گئے، جنگل میں پہنچ گئے، جہاں کہیں ہم کو پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی جگہ میں ہم اپنے پیشاب کو دھلنے کے لیے پتھر استعمال کر سکتے ہیں۔ او نحوی، یا تو پتھر کی طرح دوسری کوئی چیز بھی ہم پانی کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں۔ ما لم تبلغ النجاست قدر الدرہم، جب تک نجاست درہم کے برابر نہیں پہنچے اس وقت تک۔ اگر 1 درہم پہنچ گیا یا تو 1 درہم سے زیادہ ہو گیا تو اس کو پانی سے دھلنا ضروری ہوگا، یا تو اس کو پانی سے ہٹانا ضروری ہوگا۔ کذا، اسی طرح، ولیکن الغسل بالماء احسن، لیکن پیشاب کرنے کے بعد اگر ہم پتھر وغیرہ یوز کیے ہیں، یا تو پتھر کی طرح دوسری بھی کوئی چیز ہم پیشاب کو دھلنے کے لیے یوز کیے ہیں، تو اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ وہ دھلنے کے بعد، گھر آنے کے بعد اس کو پانی سے دھلنا چاہیے۔ والافضل، سب سے افضل طریقہ یہ ہے، ان یمسح بالحجر، پتھر سے اپنے پلیس کو پوچھنا چاہیے۔ او نحوہ، یا تو پتھر کی طرح دوسری جو چیز ہے اس چیز سے اپنے مین پلیس کو دھلنا چاہیے، اولاً، پہلی بار۔ ثم یغسل،
پھر اس کے بعد اپنے مین پلیس کو مطلب پیشاب اور ٹوائلٹ کی جگہ کو دھلے گا بالماء پانی سے، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ کیونکہ وہ ہماری صفائی میں زیادتی برتے گا، ہمارے صفائی کو زیادہ کر دے گا۔ یستحب ان یستنجی بثلاثۃ احجار، اور پھر یہ مستحب ہے کہ 3 پتھروں کو لے کر اپنے مین پلیس کو، اپنے پیشاب کی جگہ کو دھلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔